بزرگان محترم، اللہ پر ان لوگوں کو توکل تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، بات ذہن میں آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ملک شام کے وزیر اعلیٰ کے پاس ایک سفیر کو بھیجتے ہیں، یہ خط دے کر بھیجتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سفیر سے کہتے ہیں کہ جاؤ میرا یہ خط لے جا کر ملک شام کے بادشاہ کے ہاتھ میں پہنچا کر آ جاؤ۔ چنانچہ وہ جو سفیر ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس خط لے کر، اس خطوط کو لے کر، اس کاغذ کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے نکلتا ہے اور ملک شام پہنچتا ہے، اور وہاں کے بادشاہ کے پاس خدمت میں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا خط پہنچاتا ہے۔ اور وہ بادشاہ جیسے اس خط کو لیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام خط بھیجے ہیں، جیسے ملک شام کا وزیر اعلیٰ، ملک شام کا بادشاہ اس خط کو لیتا ہے، سب سے پہلے اس خط کو پھاڑ دیتا ہے۔ اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی نہیں پڑھتا، بلکہ خط لینے کے بعد 10-15 سیکنڈ دیکھتا ہے، اللہ کے نبی کا خط بھیجا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس خط کو پیش فرما رہے ہیں۔ ارے کاش کھول کر پڑھ تو لیتا کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس خط کے اندر کون سے جملے لکھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ خط کو پڑھ لیتا بزرگان محترم اس کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ وہ خط دیکھتے ہی خط کو پھاڑ دیتا ہے، اتنے پر بس نہیں کیا، خط پھاڑنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس سفیر کو بھیجا تھا اس سفیر کو بھی قتل کر دیتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع ہوتی ہے، کہا جاتا ہے، پیغام پہنچایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس سفیر کو ملک شام کے بادشاہ کے پاس بھیجے تھے، خط دے کر ملک شام کے بادشاہ نے اس کو قتل کر دیا ہے، اور آپ نے جو خط بھیجا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے بادشاہ نے اس خط کو بھی پھاڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا میرا بھیجا ہوا خط پھاڑ دیا، اور میں جس سفیر کو خط دے کر بھیجا ہوا تھا اس سفیر کو بھی وہ قتل کر دیا ہے، اس سفیر کو بھی وہ شہید کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرات صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرات صحابہ کرام کی ایک بہت چھوٹی سی جماعت کو تیار کرتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جماعت کی تعداد صرف 30,000 کی ہوتی ہے۔ کتنے ہزار کی ہوتی ہے؟ ارے بولو بھائی، کتنے ہزار کی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو صحابہ کی جماعت کو تیار کیا، صرف جو چھوٹی سی 30,000 کی جماعت تیار ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پورے صحابہ کو جمع کر کر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں اس لیے جمع کیا ہوا ہوں، اب جہاد کے لیے تمہیں آگے بڑھنا، ہم میدان میں تم سب کو آگے اترنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جماعت کو تیار کر کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اب حضرات صحابہ اکرام کی جماعت اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حکم پر فوراً آگے بڑھتے ہیں، ظالموں سے لڑنے کے لیے، ان مجرموں سے لڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب جیسے حضرات صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت سے اٹھ کر ان ظالموں سے لڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ان ظالموں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیجا ہے۔ چنانچہ جب ان لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے، وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں اپنی ایک جماعت تیار کر کر حضرات صحابہ کرام سے جنگ کرنے کے لیے وہ بھی وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی جماعت کتنی ہے؟ 30,000 ہے۔ کتنی ہے بھائی؟ 30,000 ہے۔ وہاں سے ظالموں کی جماعت لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ اب حضرات صحابہ کرام کو اطلاع ملتی ہے، اب معلوم ہو جاتا ہے اب یہ ظالم لوگ تو لاکھوں کی تعداد میں ہمارے سے لڑنے آ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب حضرات صحابہ کرام کے درمیان یہ میٹنگ ہوتی ہے، یہ مشورے ہوتے ہیں کہ ہماری تو چھوٹی جماعت ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ 30,000 کی جماعت لاکھوں کی جماعت کے درمیان کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ لڑنا مشکل ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا۔ لیکن یہاں رک کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، حضرات صحابہ کرام کا جو توکل تھا وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔
اللہ کی ذات پر کامل یقین تھا۔ حضرات صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور یہ کہتے آپس میں، حضرات صحابہ ہماری جماعت چھوٹی ہے اور یہ لاکھوں کی تعداد ہے، ہم جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک چھوٹی سی درخواست پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جماعت میں کچھ اضافہ کر دیا جائے تاکہ مقابلہ کرنے میں، تاکہ جہاد کرنے میں، تاکہ ان لوگوں سے لڑنے میں ہمیں مدد مل سکے۔ حضرات صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، وہ صحابی رسول، اے میرے صحابہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اور آپ کو روانہ کر چکے ہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہو چکا ہے، اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو ایک جماعت کی شکل بنا کر ہمیں روانہ کر دیے، اب میں اور آپ اپنے گھروں کو لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے، یہ صحابہ کرام کی ہمت دیکھیے، یہ صحابہ کرام کے حوصلوں کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہوا ہے ان ظالموں سے لڑنے کے لیے اور ان کو کامل یقین ہے کہ اب لڑائی کے بعد دوبارہ ہم اپنے گھروں کو نہیں لوٹیں گے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو کر کہتے ہیں، صحابہ ہم اس لڑائی کے بعد ہم اپنے گھروں کو جانے والے نہیں ہیں۔ اس بات پر حضرات صحابہ کرام کے درمیان مشورہ ہوتا ہے اور ان ظالموں کے درمیان میں ایک جماعت میں گھس جاتے ہیں۔ 30,000 کی تعداد ہے، لاکھوں کی جماعت میں گھس جاتے ہیں، لڑائی لڑتے ہیں، یہاں تک بزرگان محترم تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، حضرات علماء نے لکھا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے 30,000 صحابہ کی چھوٹی سی جماعت لاکھوں لوگوں کے درمیان گھس کر انہوں نے لڑائی کی، انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے، اسلام پر آنچ آنے کے لیے، وہ جو آنچ لگا رہے تھے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ نے ایک وقت وہ لایا، یہ جو لوگ لاکھوں کی تعداد میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے 30,000 کی جماعت کو دیکھ کر پیٹ کو پیر لگا کر بھاگنے پر مجبور ہو۔ لاکھوں کی تعداد ہے، 30,000 صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ ہوتی ہے بزرگان محترم، ہمت کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے۔ کچھ نہیں ہوگا ہندوستان کے اندر، محترم ہندوستان کے اندر جو امن و امان تھا، آج بھی میں اور آپ، جس کے سامنے میں اور آپ کھڑے ہونا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ آج صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔